السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا سوال نمبر 12، ایسے ہی ہے احسان؟ آج کا سوال نمبر 12 ہے۔ آج کی نشست کا سوال ہے، اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ خواتین و حضرات، یہ ہمارے خطے کی بدقسمتی ہے۔ یہ جو ہمارا خطہ ہے بر صغیر پاک و ہند، یہ شرکیات اور بدعات کے لیے بہت زرخیز خطہ ہے۔ تو میری اپنی دانش میں شاید دنیا کے تمام خطوں سے زیادہ اس خطے میں توحید و سنت کی محنت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ شاید میری طرح کوئی اور خطے میں بسنے والا بھی اپنے خطے کے حوالے سے یہ سمجھتا ہو، عین ممکن ہے، کیونکہ توحید اور شرک کے خلاف کام، سنت بدعات کے خلاف کام، توحید کا کام کرنا، شرک کے خلاف کھڑے ہونا، سنت کا کام کرنا، بدعات کے خلاف دیوار بننا، یہ انبیاء کی میراث رہی ہے، انبیاء کی ابدی میراث ہے۔ وجہ تخلیق کائنات ہی اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور چونکہ عربیت سے یہ قوم بہت دور ہے، اس کے نظام تعلیم، نصاب تعلیم میں بھی آپ کو عربیت کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ ہاں، ہم انگریز کے غلام ہیں، آج تک اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو عقائد پر بات کرنے کی ہمیشہ زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو آج کا سوال ہم نے اسی لیے رکھا ہے کہ کم سے کم عقیدے کے بارے میں مختصر طریقے سے ہماری اصلاح ہو سکے۔ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حوالے سے جو ہم تصور رکھتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ وہ تصور کسی اور کے لیے نہ جائے، کسی اور کے لیے وہ تصور پیدا نہ ہو، ورنہ شرک ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے اللہ ہونے کے لیے جن صفات کا، جن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے، وہ اللہ کے سوا کسی میں نہ پائی جائے۔ ان صفات کو اللہ کے ساتھ مختص کرنا، اور ان صفات کو اللہ کے ساتھ مختص کرتے ہوئے، مخصوص کرتے ہوئے، ان صفات کی اللہ کے علاوہ ہر نبی، پیر، فقیر، درویش سے اس کی نفی کرنا کہ یہ خدائی صفات ان میں نہیں پائی جاتی۔ یہ ہے اللہ کو ماننا۔ بات سمجھ آ رہی ہوگی؟ یعنی اللہ کو ماننا ہے تو جو اس کی الوہیت کے تقاضے ہیں، اللہ کے اللہ ہونے کے لیے جو صفات ضروری ہیں ماننا کہ یہ صفات مانی جائیں، اللہ کے اللہ ہونے کے لیے جن صفات کا ہونا ضروری ہے، ان صفات کو صرف اللہ کے لیے ماننا، اللہ کے علاوہ ہر ایک سے نفی کرنا، یہ ہے اللہ کو ماننا۔ بس اگر کوئی شخص اللہ کی جو اللہ ہونے کے لیے صفات ہے وہ ان کو اللہ کے لیے نہیں مانتا تو یہ بھی کفر ہے۔ اللہ کے لیے مانتا ہے لیکن اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں سے ان صفات کی، ان خوبیوں کی نفی نہیں کرتا کہ یہ جو صفات اللہ میں پائی جا رہی ہیں یہ کسی اور میں نہیں پائی جا سکتی، بلکہ ممکن ہے پائی جائیں۔ سمجھائی؟ وہ کسی اور کے لیے خدائی صفات ثابت کرنا لگتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو یہ تو دہریہ پن ہو جائے گا۔ تو ایک سٹیج ہے اللہ کو نہ ماننے کی، وہ ہے دہریہ پن۔ ایک سٹیج ہے اللہ کی صفات کو ماننے کی، اللہ کی ذات کو ماننا، ٹھیک ہے، اور اللہ کی صفات کو نہ ماننا۔ تو یہ ذات کو نہ مانے یا صفات کو نہ مانے، ذات کو ہی نہیں مانتا، یہ تو بالکل ہی دہریہ پن ہے۔ یہ تو کفر کا وہ حصہ ہے جس کو دہریہ پن کہتے ہیں، جو خدا کے منکر ہیں۔ ایک ہے اللہ کی ذات کو تسلیم کرنا، لیکن اللہ کی جو صفات ہیں اللہ کے اللہ ہونے کے لیے، یعنی خدائی صفات، وہ ان کا انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہو جائے گا۔ اور تیسری سٹیج یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو بھی تسلیم کرتا ہے اور اللہ کی ان صفات کو بھی تسلیم کرتا ہے جو اللہ کے اللہ ہونے کے لیے ضروری ہیں،
لیکن وہ ان صفات کو اللہ کی مخلوق کے لیے بھی تسلیم کر لیتا کہ فلاں پیر ولی فقیر کے پاس بھی یہ خدائی صفات ہیں، چاہے وہ یہ عقیدہ رکھے کہ ذاتی طور پر ان کی یہ صفات ہیں، یا وہ یہ عقیدہ رکھے کہ عطائی طور پر یہ صفات ہیں۔ ان کی ذاتی صفات نہیں، اللہ نے ان کو اپنی طرف سے عطا کی ہوئی ہیں اپنی صفات، یہ بھی شرک ہے۔ بندے کے پاس جو کچھ ہے بھائی وہ عطائی ہے، ذاتی تو ہے ہی نہیں۔ بندے کی ذات عطائی ہے تو صفات اس کی عطائی ہوں گی۔ تو لہٰذا اللہ کے علاوہ جن ہستیوں سے، غیر اللہ سے، قرآن جب نفی کرتا ہے کہ ان کے پاس اللہ والی صفات نہیں ہیں، وہ عطائی طور پر ہی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ ذاتی تو وہاں تصور آ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ذات تو ذات ہی عطائی ہوتی ہے، تو ذات کے پاس جو کچھ ہوگا وہ بھی عطائی ہی ہوگا۔ تو جب یہ نفی، وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، جب نفی کی جاتی کہ یہ صفات جو خدائی ہیں ان میں نہیں پائی جاتی، کسی میں نہیں پائی جاتی، وہ عطائی طور پر بھی ان کی نفی ہو رہی ہوتی ہے، اور ذاتی طور پر بھی نفی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں مشرکین مکہ جیسے، اس سے بڑھ کر مشرکین نے ایک روایت ڈالا ہوا ہے کہ نہیں بھائی واقعی اللہ تعالیٰ رازق ہے اور اللہ کے پاس یہ اختیار ہے، لیکن اللہ نے اپنی بارگاہ سے یہ اختیار ان کو دیا ہوا ہے، ان کا اختیار ذاتی نہیں عطائی ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو صفات جڑی ہوئی ہیں وہ اللہ کے لیے تسلیم کی جائیں، اور اللہ کے علاوہ ہر ایک سے ان کی نفی کی جائے۔ یہ ہے اللہ کو ماننے کا مطلب۔ اگر اللہ کو نہ مانا جائے دہریہ پن، اللہ کو مانا جائے صفات کا انکار کیا جائے، یہ دوسری قسم ہے۔ ایک خود دہریہ پن بھی کفر ہے، لیکن وہاں ذات کا بھی انکار ہے۔ ذات کا انکار نہ ہوتے ہوئے صرف صفات کا انکار ہو جائے، یہ صرف کفر ہے، جس سے بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ صرف سے مراد یہ کہ وہ کفر ہے، شرک نہیں ہے۔ اور ایک دوسری سطح اللہ کی ذات کو بھی ماننا، صفات کو بھی ماننا، لیکن ان صفات کو اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق میں تسلیم کر لینا، یہ شرک ہے۔ چاہے اس نظریے سے تسلیم کرنا کہ جو اللہ کی صفات دوسروں کے پاس پائی جاتی ہیں وہ ذاتی طور پر ان کے پاس خود سے ہیں، کسی نے نہیں دی، یا اس عقیدے کے ساتھ تسلیم کر لینا ان کی یہ صفات خود سے تھے نہیں لیکن اللہ نے دی ہوئی ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ اور ایک عجیب ٹکسالی جملہ، یہ دیتے نہیں دلاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ کی وہ چنیدہ صفات کیا ہیں جن میں اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی۔ پہلے لیتے ہیں اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، نہ ہونا ناممکن ہے۔ اب یہ جو صفت ہے اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی، کہ اللہ کا ہونا ضروری، خود سے اللہ ہے، نہ ہونا ناممکن۔ اس کی ذات خود سے ہے، کسی وجہ سے نہیں ہے۔ خدا کی ذات خود سے ہے، کسی وجہ سے نہیں ہے، اور وہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود ضروری ہے، اس کے وجود کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ زمانہ نہیں تھا وہ تھا، زمانہ ہے وہ ہے، زمانہ نہیں ہوگا بھی تو وہ ہوگا۔ اللہ پر تو کوئی زمانہ نہیں گزرتا، اللہ کا کوئی رخ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مخلوق کی صفات اس پہ طاری نہیں ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ تو یہ ہے کیا کہتے ہیں اللہ کی صفات۔ اللہ واجب الوجود ہے، اللہ کی اس صفت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک اللہ خالق ہے، پوری کائنات کی ربوبیت، خالقیت، رازقیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں مخلوق کو رزق دینا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ متصرف فی الامور ہے، دنیا کے تمام معاملات کو اللہ چلاتے ہیں۔ ساورن پاور اللہ ہے، ساورنٹی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے اپنے اختیارات دنیا اور آسمان کے چلانے کے، نہ تشریعی اختیارات نہ تکوینی اختیارات کسی کے سپرد نہیں کیے۔ کسی کے سپرد، خدا کے جو اختیارات ہیں وہ صرف خدا کے پاس ہے۔ خدا نے اپنے ذاتی اختیارات جو اللہ کے اللہ ہونے کے لیے ضروری ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم نہیں کیے۔ کچھ اختیارات انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مجازی طور پر دیے ہوئے ہیں، وہ مجازی طور پر دینے سے وہ بندہ خدا نہیں بنتا، کیونکہ وہ خدائی اختیارات وہ ایسی صفات نہیں ہیں جو اللہ کے اللہ ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ میں اب اس موبائل کا مالک ہوں تو یہ مالک ہونا کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں یہ کوئی اللہ کی صفت ہے، سمجھ آئی؟ تو یہ
ایک مجازی ملکیت ہے، اصل مالک بھی اللہ ہے، اس کا حقیقی مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موبائل مجھے امانت کے طور پر سپرد کیا ہوا ہے، حقیقی مالک میں نہیں ہوں۔ اگر اس کو میں حقیقی مالک سمجھوں گا مجازی مالک کے مقابلے میں، تو پھر یہ غلط ہو جائے گا، بندہ دائرہ اسلام سے باہر چلا جائے گا۔ تو اللہ متصرف فی الامور ہے، کائنات کے تمام کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ عبادت کا مستحق اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی سجدہ، نظر و نیاز، رکوع، منت منوتی کا مستحق نہیں ہے۔ عالم الغیب اللہ ہے، دل کے بید اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا نبی، پیر، ولی، فقیر بھی دل کے بید نہیں جانتا۔ اور یہ صفت اگر کسی اور میں بندہ تسلیم کرے کہ فلاں کے پاس بھی علم غیب ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ چاہے اس عقیدے سے تسلیم کرے کہ ذاتی طور پر علم غیب ہے، پھر بھی شرک ہے، چاہے اس عقیدے کے طور پر تسلیم کرے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب دیا ہوا ہے اس لیے ان کے پاس وہ صفت ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے علم غیب، اپنے علم غیب کے خزانوں میں سے بہت سے خزانے انبیاء کو عطا کیے ہوئے ہیں، یہ پھر علم غیب عطائی نہیں ہوتا، اس سے بندہ عالم الغیب نہیں بنتا، وہ عطائی علم غیب سے بندہ عالم الغیب نہیں بنتا۔ عالم الغیب کہتے ہیں کہ بندے کو ما کان ما یکون، آگاہ پیچھا پتہ ہو، اس کی یہ صفت ہو، اور وہ جو صفت ہے اس صفت میں وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو علم دیا ہوتا ہے، بندے کو علم تو دیا ہوتا ہے غیب کا، جیسے انبیاء ہیں، انبیاء کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم دیتے ہیں، لیکن غیب کا علم دینے سے وہ عالم الغیب نہیں بنتے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے لیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہ علم غیب کا اتنا وافر حصہ دیا ہوا ہے اور اسی کو وہ کہے کہ یہ عالم الغیب ہے، اس سے بندے پر شرک کا فتویٰ نہیں لگتا، کیونکہ یہ اصطلاح کی غلطی ہوگی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا حصہ علم غیب کا، جیسے قرآن پورا علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دے دیا۔ اب کوئی یہ بندہ یہ سمجھتا ہے قرآن چونکہ علم غیب تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو، محمد رسول اللہ کو، یہ قرآن جو پورا علم غیب تھا اپنے بندے کو دے دیا، اسی سے ہم اللہ کے نبی کو عالم الغیب سمجھتے ہیں۔ تو یہ عالم الغیب سمجھنا غلطی، لیکن اس سے وہ بندہ مشرک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اصطلاح کی غلطی کر رہا ہے۔ ہاں، اگر وہ یہ سمجھے کوئی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے علم غیب کی صفت عطا کر رکھی ہے، اس صفت کی وجہ سے وہ نبی یا پیر یا فقیر اپنی اس صفت کے زور پر بندہ آگا پیچھا سارا معلوم کر سکتا ہے، تو یہ صفت خدا کی، پھر بندہ مشرک ہو جائے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو یہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کی اس صفت میں کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح ہم سب اللہ کے سامنے موجود ہیں، اللہ عرش پر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، اس کی قدرت ہر جگہ کام کر رہی ہے، اس کا علم ہر جگہ کام کر رہا ہے۔ اسی طرح کسی اللہ کے علاوہ کسی ہستی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ کہیں بھی ہے لیکن اس کی قدرت، اس کا علم ہر جگہ کام کر رہا ہے، یا اس کی ذات ہر جگہ موجود ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ اب یہ جو صفات ہیں، خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، کائنات کے تمام امور چلانا، عبادت کا مستحق ہونا، حاضر ناظر ہونا، عالم الغیب ہونا، دل کے بید جاننا، یہ صرف اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ کے علاوہ ان صفات کی تمام نبیوں سے، فقیروں سے، ولیوں سے نفی کی جائے گی۔ جب یہ اللہ کے لیے تسلیم کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ دیگر سے ان کی نفی کی جائے گی، تب کہا جائے گا اس نے اللہ کو مان لیا ہے۔ یہ ہے اللہ کو ماننے کا مطلب۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا